السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں عورتوں کے چند خاص مسائل۔ عورتوں کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کی طرح کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں، بلکہ صرف مونڈھے تک ہی ہاتھ اٹھا کر بائیں ہتھیلی سینہ پر رکھ کر اس کی پیٹھ پر داہنی ہتھیلی رکھیں۔ رکوع میں زیادہ نہ جھکیں بلکہ تھوڑا جھکیں، یعنی صرف اس قدر کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ اسی طرح عورتیں رکوع میں پیٹھ سیدھی نہ کریں اور گھٹنوں پر زور نہ دیں، بلکہ صرف گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھیں اور پاؤں کو جھکا ہوا رکھیں۔ مردوں کی طرح خوب سیدھا نہ کر دیں۔ عورتوں کو بالکل سمٹ کر سجدہ کرنا چاہیے، یعنی بازو کو کروٹوں سے ملا دیں، اور قعدہ میں اتحیات پڑھتے وقت عورتیں بائیں قدم پر نہ بیٹھیں بلکہ دونوں پاؤں داہنی جانب نکال دیں اور بائیں سرین پر بیٹھیں، مردوں کی طرح نہ بیٹھیں۔ عورتیں بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھیں۔ بہت سی جاہل عورتیں فجر و واجب و سنت و نفل ساری نمازیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ نفل کے سوا کوئی بھی نماز بلا عذر بیٹھ کر پڑھنی جائز نہیں۔ یہ جاہل عورتیں فجر واجب جتنی نمازیں بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھ چکی ہیں، ان سب نمازوں کی قضا کریں اور توبہ کریں۔ مسئلہ: عورت مردوں کی امامت کرے یہ ناجائز ہے۔ ہرگز عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی، اور صرف عورتوں کی جماعت جس میں عورت ہی امام اور عورتیں ہی مقتدی ہے۔ مسئلہ: عورتوں پر جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں۔ 5 وقتہ نمازوں کے لیے بھی عورتوں کو مسجد میں جانا منع ہے۔ افعال نماز کی قسمیں۔ نماز پڑھنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس میں جن جن کاموں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے بعض چیزیں فرض ہیں کہ ان کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، بعض واجب ہیں کہ اگر قصداً ان کو چھوڑ دیا جائے تو گناہ بھی ہوگا اور نماز کو بھی دہرانا پڑے گا، اور اگر بھول کر ان کو چھوڑا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، اور بعض سنتیں مؤکدہ ہے کہ ان کو چھوڑنے کی عادت گناہ ہے، اور بعض مستحب ہے کہ ان کو کرے تو ثواب اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اب ہم ان باتوں کی کچھ وضاحت کرتے ہیں، ان کو غور سے پڑھ کر اچھی طرح یاد کر لو۔ فرائض نماز۔ 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرأت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، نمبر 7 کوئی کام کر کے مثلا سلام یا کلام کر کے نماز سے نکلنا۔ تکبیر تحریمہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ نماز میں تو بہت مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، مگر شروع نماز میں پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے۔ یہ فرض ہے کہ اس کو اگر چھوڑ دیا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ مسئلہ: قیام فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، تو اگر کسی مرد یا عورت نے بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ ہاں، نفل نماز کو بلا عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھے تو یہ جائز ہے۔ مسئلہ: قرأت فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی 2 رکعتوں اور وتر و نوافل اور سنتوں کی ہر رکعت میں قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے، تو اگر کسی نے ان رکعتوں میں قرآن شریف نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ: رکوع کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، اور پورا رکوع یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ مسئلہ: سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ ماتھا زمین پر جمع ہو اور کم سے کم پاؤں
کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا ہو، تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے یا صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی رہی تو نماز نہ ہوگی۔ ایک انگلی کے پیٹ کا سجدے میں زمین سے لگنا تو فرض ہے، مگر دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا زمین سے لگانا واجب ہے، اور دونوں پاؤں کے 10 انگلیوں کے پیٹ سجدے میں زمین سے لگا ہونا سنت ہے۔ مسئلہ: نماز کی رکعتوں کو پورا کر لینے کے بعد پوری اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، اور اسی کا نام قعدہ اخیرہ ہے۔ مسئلہ: قعدہ اخیرہ کے بعد اپنے قصد و ارادہ اور کسی عمل سے نماز ختم کر دینا، چاہے سلام ہو یا کسی دوسرے عمل سے، یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہے، لیکن سلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا کام کر کے نماز کو ختم کیا تو اگرچہ نماز کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ نماز کے واجبات: نماز میں یہ چیزیں واجب ہے: نمبر 1، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا۔ نمبر 2، الحمد پڑھنا۔ نمبر 3، فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں اور سنت و نفل و وتر کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ کوئی سورہ یا 3 چھوٹی آیتوں کو ملانا۔ فرض نمازوں کی 2 پہلی رکعتوں میں قرأت کرنا، الحمد کا سورہ سے پہلے ہونا۔ نمبر 6، ہر رکعت میں سورہ سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا۔ نمبر 7، الحمد اور سورہ کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے سوا کچھ اور نہ پڑھنا۔ نمبر 8، قرأت کے بعد فوراً ہی رکوع کرنا۔ نمبر 9، سجدے میں دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کو پیٹ زمین پر لگنا۔ نمبر 10، دونوں سجدوں کے درمیان کسی رکن کا فاصل نہ ہونا۔ نمبر 11، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود اور قوما جلسہ میں کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ٹھہرنا۔ نمبر 12، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ نمبر 13، قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جانا۔ نمبر 14، قعدہ اولیٰ اگرچہ نفل نماز ہو۔ نمبر 15، فرض اور وتر اور مؤکدہ سنتوں کے قعدہ اولیٰ میں اتحیات سے زیادہ کچھ نہ پڑھنا۔ ہر قعدہ میں۔ نمبر 16، ہر قعدہ میں پورا تشہد پڑھنا۔ نمبر 17، لفظ السلام 2 بار کہنا۔ نمبر 18، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 19، وتر میں قنوت کی تکبیر۔ نمبر 20، عیدین کی 6 زائد تکبیریں۔ نمبر 21، عیدین میں دوسری رکعت کی رکوع کی تکبیر۔ نمبر 22، اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 23، ہر جہری نماز میں امام کو بلند آواز سے قرأت کرنا۔ نمبر 14، اور غیر جہری نماز میں آہستہ قرأت کرنا۔ ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ پر ادا ہونا۔ نمبر 26، ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہونا۔ نمبر 27، ہر رکعت میں 2 ہی سجدہ ہونا۔ نمبر 28، دوسری رکعت پوری ہونے سے پہلے قعدہ نہ کرنا۔ نمبر 29، اور 4 رکعت والی نمازوں میں تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنا۔ نمبر 30، آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا۔ نمبر 31، سہو ہوا تو سجدہ سہو کرنا۔ 2 فرض یا 2 واجب و فرض کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر وقفہ نہ ہونا۔ نمبر 33، امام جب قرأت کرے بلند آواز سے ہو یا آہستہ، اس وقت میں مقتدی کا چپ رہنا۔ نمبر 34، قرأت کے سوا تمام واجبات میں مقتدی کو امام کی پیروی کرنا۔ نماز کی سنتیں: نماز میں جو چیزیں سنت ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو قصداً نہ چھوڑا جائے، اور اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہے نہ نماز دہرانے کی، لیکن اگر دہرا لے تو اچھا ہے، کیونکہ نماز کی کسی سنت کا چھوڑ دینے سے نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ نماز کی سنتیں یہ ہیں:
नंबर 1 तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना। नंबर 2 हाथों की अंगुलियों को अपने हाल पर छोड़ देना, यानी ना बिल्कुल मिलाए ना खुली रखे बल्कि अपने हाल पर छोड़ दे। नंबर 3 वक्ते तकबीर सर ना झुकाना। नंबर 4 हथेलियों और अंगुलियों के पेट का किबला रू होना। नंबर 5 तकबीर कहने से पहले हाथ उठाना। इसी तरह कुनूत और ईदैन की तकबीरों में भी। नंबर 6 कानों तक हाथ ले जाने के बाद तकबीर कहना। नंबर 7 औरत को सिर्फ मूढ़ों तक हाथ उठाना। नंबर 8 इमाम का अल्लाहु अकबर समीउल्लाहु लिमन हमिदा और सलाम बुलंद आवाज़ से कहना। नंबर 9 तकबीर के बाद हाथ लटकाए बगैर बांध लेना। नंबर 10 सना व तउज्जु व बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 11 आमीन कहना। नंबर 12 इन सब का आहिस्ता होना। नंबर 13 पहले सना फिर तउज़ फिर बिस्मिल्लाह और हर एक के बाद दूसरे को फौरन पढ़ना। नंबर 14 रुकू में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना और 15 घुटनों को हाथों से पकड़ना और 16 अंगुलियों को खूब खुली रखना। नंबर 17 औरत को घुटने पर हाथ रखना और अंगुलियों को कुसादा न रखना। नंबर 18 हालते रुकू में टांगें सीधी होना। नंबर 19 रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 20 रुकू में पीठ खूब बिछी रखना। नंबर 21 रुकू से उठने पर हाथ लटका हुआ छोड़ देना। नंबर 22 रुकू से उठने में इमाम की समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहना। नंबर 23 मुक्तदी को रब्बना लकल हम्द कहना और 24 अकेले नमाज पढ़ने वाले को दोनों कहना। नंबर 25 सजदे के लिए और सजदे से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 26 सजदे में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहना। नंबर 27 सजदा करने के लिए पहले घुटना फिर हाथ फिर नाक और फिर माथा जमीन पर रखना। नंबर 28 और सजदे से उठने के लिए पहले माथा फिर नाक फिर घुटना जमीन से उठाना। नंबर 29 सजदे में बाजू का करवटों से और पेट का रानों से अलग रहना। नंबर 30 सजदे के हालत में कलाइयों को जमीन पर ना बिछाना। नंबर 31 औरत को सजदे में अपने बाजू को करवटों से, पेट को रान को पिंडलियों से और पिंडलियों को जमीन से मिला देना। नंबर 32 दोनों सजदों के दरमियान मिसल तशहुद के बैठना। नंबर 33 और हाथों को रानों पर रखना। नंबर 34 सजदे व हाथों की अंगुलियों का किबला रू होना और मिली हुई होना। नंबर 35 और पाँव की 10 अंगुलियों को पेट का जमीन पर रखना। नंबर 36 दूसरी रकात के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा होना। नंबर 37 कादा में बायां और बिछा कर दोनों सुरीन उस पर रख कर बैठना। नंबर 38 दाहिना कदम खड़ा रखना और नंबर 29 दाहिने कदम की अंगुलियों को किबला रुख करना। नंबर 40 औरत को दोनों पांव दाहिनी तरफ निकाल कर बाएं सुरीन पर बैठना। नंबर 41 दायां हाथ दाहिनी रान पर और नंबर 42 बायां हाथ बाईं रान पर रखना। नंबर 43 अंगुलियों को अपनी हालत पर छोड़ देना। नंबर 44 कलिमा शहादत पर कलिमा की उंगली से इशारा करना। नंबर 45 कादा अखीरा में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ना। नमाज के मुस्तहबात। नंबर 1 हालते क़याम में सजदे की जगह पर नज़र रखना। नंबर 2 रुकू में कदम की पुस्त पर देखना। नंबर 3 सजदे में नाक पर नज़र रखना। नंबर 4 कादा में सीने पर नज़र जमाना। नंबर 5 पहले सलाम में दाहिने साने को देखना। नंबर 6 दूसरे सलाम में बाएं साने पर नज़र करना। नंबर 7 जमाई आए तो मुंह बंद किए रहना और उससे जमाई ना रुके तो होठ दांत के नीचे दबाएं और इससे भी ना रुके तो क़याम की हालत में दाहिने हाथ की पुस्त से मुंह ढांक लें और क़याम के अलावा दूसरी हालतों में बाएं हाथ की पुस्त से जमाई रोकने का मुजर्रब तरीका यह है कि दिल में ख्याल करें
کہ انبیاء علیہم السلام کو جمائی نہیں آتی تھی۔ دل میں یہ خیال لاتے ہی جمائی کا آنا بند ہو جائے گا۔ نمبر 8، مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالنا۔ نمبر 9، عورت کے لیے کپڑے کے اندر بہتر ہے۔ نمبر 10، جہاں تک ممکن ہو کھانسی کو روکنا۔ نمبر 11، جب مکبر حی علی الفلاح کہے تو امام و مقتدی کا کھڑا ہو جانا۔ نمبر 12، جب مکبر کہہ دے اقیمت الصلاۃ کہے تو نماز شروع کر سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اقامت پوری ہو جانے پر نماز شروع کرے۔ نمبر 13، دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا۔ نمبر 14، مقتدی کو امام کے ساتھ شروع کرنا۔ نمبر 15، سجدہ زمین پر بلا کچھ بچھائے ہوئے کرنا۔